یہاں بتلا رہے ہیں کہ نصاب جاننا اور رقم میں منتقل کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، خلاصہ اس کا۔ اگر کسی کے پاس خالص سونا ہو اور چاندی ہو، کرنسی ہو اور تجارت کا مال بالکل نہ ہو، سونا بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، کرنسی بھی نہ ہو اور تجارت کا مال بھی نہ ہو، اگر وہ سونا 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہو، ایک بات تو پہلے یہ بتلا رہے ہیں کہ سونا ہو، چاندی، کرنسی اور تجارت کا مال نہ ہو، یہ پہلا مسئلہ۔ سونا ہو، چاندی، کرنسی اور تجارت کا مال بالکل نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو اگر وہ سونا 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر صرف سونا ہے، 7.5 تولہ کا مطلب 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام۔ اس کے حساب کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اس کے پاس 8 تولہ سونا ہے، تو پہلے 1 تولہ سونے کی اس کے علاقے میں موجود مارکیٹ قیمت نکال لیں۔ آج کل آن لائن ہر علاقے کی قیمت نکالنا بہت آسان ہے۔ فرض کریں کہ 1 تولہ سونے کی قیمت 38,000 روپے ہے۔ یہ جس وقت لکھا ہوگا اس وقت کی بات ہے، ابھی تو بہت مہنگا ہے۔ تو آپ اس کو 8 میں ضرب دے دیں، گنا کر ضرب دینا ہے، مجموعہ ہوگا 3,04,000۔ اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، حساب آئے گا 7,600۔ چنانچہ یہ زکوٰۃ میں ادا کریں، یعنی 8 تولہ سونے کی موجودہ قیمت کے حساب سے یہ زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی ٹوٹل مال کا لگائیں گے اور پھر وہ کیلکولیٹر پر جائیں گے اور کیلکولیٹر پر تقسیم کر دیں گے، بھاگا کار کر لیں گے، 40 حصے کر لیں گے اور اس میں سے ایک حصہ جو ہوگا وہ جو ہے زکوٰۃ ہے۔ اس کو 40واں حصہ بولتے ہیں۔ آپ 2.5% بھی کر سکتے ہیں اور 40واں حصہ بھی کر سکتے ہیں، وہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کرنسی ہے یا مال تجارت بھی ہے یا فقط چاندی ہے یا صرف کرنسی ہے یا صرف مال تجارت ہے، تو اس کا نصاب چاندی میں بدل جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 360 ملی گرام، وہی 613 گرام کہتے ہیں، چاندی ہے۔ اس کے حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے علاقے میں 1 کلو چاندی کی جو مارکیٹ قیمت چل رہی ہے وہ نکال لیں۔ فرض کریں 1 کلو چاندی کی قیمت 40,000 روپے ہے، تو اس کو 1,000 پر تقسیم کر دیں، اس لیے کہ 1 کلو 1,000 گرام کا بنتا ہے۔ جواب میں 40 آئے گا۔ اس 40 کو اب نصاب یعنی 612 گرام 360 ملی گرام میں ضرب دے دیں یعنی گناکار کر لیں اس میں۔ وہ جواب میں آئے گا 24,494۔ یہ قیمت کے لحاظ سے چاندی کا نصاب ہوا۔ عام طور پر چاندی کا نصاب ہی جاری ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، کرنسی، چاندی وغیرہ بالکل بھی نہ ہو۔ چنانچہ اس حساب سے جس کے پاس بھی مذکورہ مالیت یعنی 25,000 کے قریب پیسہ موجود ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جیسے آج کل ہم لوگ بول رہے ہیں، کبھی ریٹ آ رہا ہے 1,58,000 کا، کبھی 1,61,000 کا۔ آج کل کا 612 گرام چاندی کی قیمت کی بات کر رہا ہوں، آج کل اتنا ہی ریٹ ہے۔ کسی کے پاس اگر 1,50,000 سے زائد ہو تو اس کو پوچھ لینا چاہیے کہ نصاب کے بقدر ہے کہ نہیں، بات کرنی چاہیے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد زکوٰۃ اس طرح نکالیں کہ پہلے اپنے پاس موجود مال کی قیمت لگائیں۔ مثلا چاندی 10,000 کی ہے، سونا 50,000 کا ہے اور مال تجارت 20,000 کا ہے، اور ایک شخص کو 20,000 قرض میں دے رکھا ہے، تو مجموعہ ہوا 1,00,000۔ اب کیا کرنا ہے؟ خود پر جو قرض ہے اس کو مائنس کریں۔ مثلا 30,000 قرض ذمے میں ہے تو اس کو منہا کر دیں، تو کتنے باقی رہیں گے؟ 70,000۔ اس کو 40 میں تقسیم کریں تو 1,750 جواب آئے گا۔ یہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا، جو کل مالیت کا 2.5% ہے۔ پھر یہاں انہوں نے نقشہ دیا ہے کہ ایک طرف کون کون سی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ میں آپ گنیں گے، کاؤنٹ کریں گے، پھر کن کن چیزوں کو آپ نکالیں گے۔ دیکھو سب کچھ گننے کے بعد پہلے گننا کیا ہے؟ سونا، چاندی، بینک بیلنس، آپ کے پاس اگر کوئی اور کرنسی ہے، جیسے کسی کے پاس ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، اس کو بھی گننا ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی ادھار یا امانت میں دی ہوئی رقم ہے، ادھار دی ہے، اس کو بھی گننا ہے۔ سوسائٹی
BC کمیٹی میں کوئی رقم جمع کرائی ہے آپ نے جو آپ کی ہے, جمع کرائی ہے. BC میں بھی لوگ جمع کراتے ہیں, چٹھی کھولی ہے جس کو کہتے ہیں, چٹھی میں رکھتے ہیں لوگ. اسی طرح سوسائٹی میں کوئی پیسے جمع کراتے ہیں, کمیٹی میں کوئی جمع کراتے ہیں, پروویڈنٹ فنڈ جو اس کو مل رہا ہے وصول شدہ, سامان تجارت چاہے وہ تیار ہو چاہے کچا مال ہو, کچھ بھی ہو, یہ سب کو پہلے ایک صرف لکھیں گے کہ کل میرے پاس ان میں سے کیا کیا ہے. یہ لکھنے کے بعد کیا نکالنا ہے, یعنی مائنس کیا کیا کرنا ہے. قرض لیا ہے تو مائنس کرنا ہے, اس مہینے کا اگر لائٹ بل ہے تو وہ کتنا آئے گا اس کو مائنس کرنا ہے, گیس کا لائٹ بل مائنس کرنا ہے, ٹیلی فون کا لائٹ بل مائنس کرنا ہے, پانی کا ویرا بل اگر کچھ ہے اس طرح کا پانی کا کوئی بل آ رہا ہے تو اس کو مائنس کرنا ہے, دکان کا واجب الادا کرایہ, اس دکان کا اگر کوئی دکان ہے اس کا کرایہ دینا ہے اس کو نکالنا ہے, مکان میں رہتے ہیں کرائے والے تو اس کا بھی پیسہ الگ کر دینا ہے, ملازم کی اگر کوئی انڈر میں کام کرتا ہے کوئی نوکر اس کو جو سیلری دینی ہے اس کو بھی مائنس کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ کے ذمے اخراجات ہے, جیسے لڑکی کو اس مہینے میں آپ کو کچھ کپڑے وپڑے دلانے ضروری ہیں یا اور کوئی مسئلہ ہے گھر کا, تو اس کو مائنس کر دیں گے, اور مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچے گی اس رقم کو پھر 2.5% نکالیں گے اور زکات ادا ہوگی. اس طرح کرنا ہے. یہ کل پورا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. صدقۃ الفطر کا بیان. صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو, یعنی جس کی ملکیت میں قرض نکال کر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی بھی چیز ضرورت اصلی سے زائد ہو, چاہے اس کے پاس ایک مکان زائد ہو یا زمین ہو, کپڑے ہوں یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو, اور اس مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. بس اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو. اب وہ ضرورت سے زائد میں سب چیز دیکھی جائے گی. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سونا چاندی ہی دیکھا جائے, ضروری نہیں ہے کہ اس میں تجارت کی نیت کی ہے یا نہیں, اس میں ایسی سب چیزیں شرط نہیں ہیں. کپڑے اگر 7 جوڑ سے زائد ہے, بعض لوگوں نے 3 جوڑ سے زائد لکھا ہے, تو وہ بھی ضرورت میں شامل, ضرورت سے زائد کہا جائے گا اس کو. اگر وہ 3 5 جوڑ 6 جوڑ ہے وہ تو ایسا کہا جائے گا یہ تو ضرورت میں ہے, لیکن اس سے زائد ہے تو اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی. تو وہ سب چیزیں ملا کر جتنا بھی ہے سب ٹوٹل کرنے کے بعد اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. یاد رہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر تو صدقہ فطر ضرور واجب ہوتا ہے, مگر یہ بھی یاد رہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہے کہ زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے اس کے پاس لیکن صدقہ فطر والا نصاب ہے, تو صدقہ فطر تو وہ نکالے گا, زکوٰۃ نہیں نکالے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر صدقۃ الفطر واجب ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب میں بڑھنے والے مال کی قید ہے, جیسے سونا ہونا چاہیے, چاندی ہونی چاہیے, تجارت کا مال ہونا چاہیے, یہ سب شرط ہے اس میں. صدقۃ الفطر اور قربانی میں یہ قید نہیں ہے, اس میں کوئی بھی مال شمار کریں گے جو ضرورت سے زائد ہوگا. یہ مسئلہ لکھا ہوا. صدقۃ الفطر میں بالغ اور عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ عقل مند ہو. یہاں تک کہ چھوٹے بچے اور پاگل کے پاس اگر مال ہے تو ان پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے, چنانچہ ان کا ولی ان کے مال میں سے, ان کا رشتہ دار قریبی ان کے مال میں سے ادا کرے گا. اور اگر ان کے پاس مال نہ ہو تو باپ کے ذمے ان کا صدقہ فطر ہے, باپ دے گا اپنے ذمہ دار بچوں کی طرف سے. چنانچہ باپ خود اپنے مال میں سے اپنا اور ان کا بھی صدقہ ادا کرے گا. گھر کے افراد کا سب کا صدقہ ادا کرنا چاہیے, یہ لکھا ہے صدقۃ الفطر میں. باپ پر اپنی عاقل اولاد, یعنی باپ پر اگر اس کا بچہ عقل مند ہے, اس کا بچہ بالغ ہے, تو باپ پر ضروری نہیں ہے اس کا صدقۃ الفطر, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, صدقہ فطر واجب نہیں. دادا پر بھی اپنے چھوٹے بڑے کسی بھی پوتوں اور پوتیوں کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے, چاہے ان کا باپ زندہ ہو یا نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے دادا پر, دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کہہ کر دینا چاہیے, بہتر یہی ہے کہ آپ کا دے رہا ہوں. شوہر پر اپنی بیوی کا اور بھائی پر اپنی بہن کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح حمل میں, یعنی جو بچہ پیٹ میں ہو اس کی طرف سے بھی اس کے باپ پر صدقۃ فطر واجب نہیں ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے بغیر ان کی اجازت کے صدقہ فطر ادا کر دیا تو استحساناً ادا ہو جائے گا, استحساناً ادا ہو جائے گا. اسی طرح انہوں نے اور بھی باتیں یہاں پر لکھی ہے, کہا ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے کیونکہ عادتاً ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے جبکہ وہ اس کی اولاد میں ہو, ورنہ کافی نہیں اس کے خاندان والوں میں ہو. بس اجازت لینا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ عام طور پر اگر اس کو پوچھنے جائیں گے تو وہ ہاں ہی کہنے والے ہیں, اس لیے اگر ایسے بھی دے دیا
تب بھی اجازت سمجھی جائے گی. اسی طرح اپنے عیال یعنی جس کے اوپر خرچہ ذمے، جس کا خرچہ اس کے ذمے ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ادا کیا تو اجازت شرط ہے. گھر والوں کی طرف سے نہیں ادا کیا، کوئی اور کی طرف سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت شرط ہے. بغیر ان کی اجازت کے صدقہ ادا نہ ہوگا، پھر بعد میں اجازت کافی نہ ہوگی. عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے، عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے. صبح سے پہلے انتقال ہو گیا تو اب اس کا صدقۃ الفطر نہیں نکالنا ہے. اب اس کا الٹا آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو جیسے ہی صبح صادق ہوئی تب تو وہ دنیا میں تھا وہ بچہ، تو پھر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. ایسا ہے. لیکن اگر صبح صادق ہوئی تب تک بچہ دنیا میں نہیں آیا، صبح صادق کے 5-10 منٹ کے بعد آیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ضروری نہیں، اس لیے کہ صبح صادق ہوئی تب وہ دنیا میں نہیں تھا. یہ مسئلہ ہے. جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، دیکھو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں روزے نہیں رکھ پایا وہ، لیکن وہ صاحب نصاب ہے یعنی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے تو اس کو دینا ہے. یہ نہیں کہ میں نے روزے کہاں رکھے ہیں، اس لیے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ روزوں کا کفارہ ہے، تو کہتے میں نے تو روزے نہیں رکھے تو کائے کا کفارہ، ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے. پھر صدقہ فطر کی مقدار اور قیمت میں اعتبار، اس کو پڑھ لیتے ہیں آج، باقی آگے کا صدقہ فطر کا وقت اور آگے کی تفصیلات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ 1.5 کلو 74 گرام 640 ملی گرام، 74 گرام 640 ملی گرام، جس کو 1.5 کلو، اس کو ہم لوگ ایسا بولتے ہیں 2.25 کلو، ایسا بول دیتے ہیں 2.25 کلو، ورنہ 2.25 کلو سے کم ہے لیکن پھر بھی ایسا بول دیتے ہیں کہ 2.25 کلو. کتنا 2.25 کلو؟ کیا گیہوں یا اس کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت. پھر یہاں جو ہے آپ کو بتانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ گیہوں کنٹرول کے لوگ نہ پوچھے جائیں گے کہ مولانا وہ 25 روپے والے چلے گے نہیں، دینا ہے صدقۃ الفطر ذرا اچھے سے دیں. وہ کنٹرول والے 20 روپے والے 25 روپے والے 1 کلو گیہوں جو آتے ہیں دیکھیے اس کی دے تو چلے گئے، تو 40 روپے ہو جائیں گے. تو 40 روپے میں تو پورے روزوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، ذرا سوچ لینا کیا ہوگا. تو گیہوں یا اس کی قیمت یہ دینا ہے کتنا؟ 2.25 کلو کم سے کم. کہہ رہے ہیں قیمت میں ادائیگی کے وقت علاقے میں متوسط قسم کے گیہوں کی جو قیمت رہی جو اس کا اعتبار ہوگا. علاقے میں جو عام طور پر لوگ گیہوں استعمال کرتے ہوں اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اگر کوئی شخص دوسرے ملک میں رہتا ہے، یاد رہے کوئی لندن میں رہتا ہے، کوئی افریقہ میں رہتا ہے، اس کا صدقہ فطر، اس کا کیا مسئلہ؟ اور وہاں سے وہ کسی کو یہاں صدقہ بھیج رہا ہے، صدقۃ الفطر بھیج رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی قیمت کا اعتبار، یہاں کی نہیں، وہاں کی قیمت کا اعتبار، اس لیے کہ وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے. ہم آپ کو زکوٰۃ میں یہ بتا چکے ہیں کہ سونا جہاں ہے یا آدمی جہاں ہے، تو ہم نے بتلایا تھا کہ سونا جہاں ہے وہاں کا اعتبار، آدمی جہاں ہے اس کا اعتبار نہیں زکوٰۃ میں. لیکن صدقۃ الفطر میں آدمی جہاں ہے وہاں کا اعتبار. تو اب اگر وہ انگلینڈ میں ہے تو انگلینڈ میں ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کتنا نکلتا ہے اتنے اس کے حساب سے یہاں کتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ پیسے صدقۃ الفطر میں دینے پڑیں گے. اس کو یہ سمجھنا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہے وہاں کا اعتبار ہوگا، وہاں کی قیمت کا، ہندوستان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا. گیہوں کے علاوہ جو سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہوتا ہے، کھجور سے بھی اور کشمش سے بھی. 3 چیزیں. جو تو سمجھتے ہوں گے میرے خیال سے بارلی یا اور کوئی لفظ اس کے لیے آتا ہے. جوار اور جو میں بھی تھوڑا سا فرق ہے اصل میں. جو چھوٹے چھوٹے آتے ہیں جو کی بھی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور جو ہے کہتے ہیں کھجور اور کشمش آپ سمجھتے ہوں گے سوکھی دراکس جو آتی ہے، وہ لال بھی آتی ہے کالی بھی آتی ہے. اس کی قیمت، اب کشمش اگر دیکھا جائے اس میں سب سے مہنگی ہوتی ہے، کشمش سب سے مہنگی ہے. کتنی دیکھنی ہے؟ 3.5 کلو. اس میں ہم نے گیہوں میں ہم نے کہا تھا 2.25 کلو گیہوں، اس میں 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کھجور اور 3.5 کلو جو، ان میں سے کوئی ایک. دیکھو ان میں 2.25 کلو ہے، اس میں 3.5 کلو ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. اور 3.5 کلو جو یا کھجور یا کشمش کی قیمت فرق ہو جائے گا. میں ایگزامپل دیتا ہوں، گیہوں کی قیمت 2.25 کلو 70 یا 80 روپے ہوں گے، ایک اندازہ 70 روپیز یا 80 روپیز. یہ صدقۃ الفطر دینا ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں تو کھجور سے دینا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو کھجور کے حساب سے پھر جیسا کھجور ویسی قیمت.
800, 850, 900, 1000 تک بھی آئے گا 3.5 کلو. نارمل جو کھجور چلتا ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے 3.5 کلو کھجور کی قیمت 1000 تک بھی ہو سکتی ہے. جو کی قیمت بھی آگے پیچھے 800, 850, 900, 600, 500 میں بھی ہو جائے گا کام, لیکن دیکھنا پڑے گا اس کو. اور ایک کشمش ہے وہ 1100 کا بھی ہو سکتا ہے, 1300 کا بھی ہو سکتا ہے, 1900, 2000 روپے کا بھی ہو سکتا ہے. اب جیسا کشمش لیں آپ. یہ کیا ہے, اس سے بھی دینا ہے؟ جی ہاں, یہ فلیکسیبل ہے. شریعت نے کہا ہے اس سے بھی دے سکتے ہیں, اس سے بھی دے سکتے ہیں, اس سے بھی دے سکتے ہیں, اس سے بھی دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں مسجدوں میں بورڈ لگتا ہے تو خالی وہ گیہوں کی قیمت لگا دیتے ہیں بس, اور کہتے ہیں کہ اس کا دینا. اور مالدار کروڑ پتی بھی جو ہے وہ 80 روپے صدقۃ الفطر دے رہا ہوتا ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ نے دیا ہے, کشمش کا دے بھائی. تیرے گھر کے سب افراد کی طرف سے تو ایک ایک آدمی کا 1500, 2000 روپے دے گا, کتنا زبردست ہو جائے گا. دینا چاہیے, لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے. سمجھتے صرف گیہوں کا ہی دینا ہے. گیہوں یا آٹا اس کی قیمت دینی ہے, یا پھر جو ہے کتنا دینا ہے. جیسا مطلب جو, کھجور اور کشمش میں کتنی قیمت لگانی ہے؟ 3.5 کلو کی اس میں, اور اس میں لگانا